من لہو شیخ شیخن لہو ابلیس، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ ابلیس ہے۔ فرمان حضور پیران پیر بڑے پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پیروں کے پیر، فرمایا کہ مرشد جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، اور شیطان اس طریقے سے درس دیتا ہے اس کے بود میں گھس کر، روئے روئے میں گھس کر اس طریقے سے درس دیتا ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ آپ شیطان کے ماننے والے ہیں کہ اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جیسے کہ آج کل حضرت ذکر آیا ہے، کہتے ہیں کہ کہاوت چلتی کہ پیر کو دیکھیے، پیر کو جب پیر بنایا جائے تو پیر کو بہت اچھے سے چھان کے، پتہ نہیں کون کون سی وہ زبانوں میں بولتے ہیں، پیر کو چھانو، پیر اچھا ہونا چاہیے، پیر میں یہ ہونا چاہیے، پیر میں وہ، دنیا بھر کی باتیں، مطلب پیر کو لے کر کے پیر بڑا چھان کے کرنا چاہیے، پیر بڑا چھان کے کرنا چاہیے، اور پیر کا سودا جو ہے آخرت کا سودا ہے، پیر بڑا چھان کا کرنا، پیر بہت اچھا ہونا چاہیے، مطلب مرید کیسا بھی ہو، مرید کیسا بھی ہو پیر اچھا ہونا چاہیے، مطلب یہ مرید کا کہنا ہے، جو دستے بیعت ہونے آئے یہ اس کا فرمان ہے، اور حقیقت اس کے الگ ہے، حقیقت جو ہے یہ اس کے الگ ہے۔ آپ پوچھئے کیسے؟ ہر صورت میں پیر کا نہیں مرید کا ہونا اچھا ضروری ہے، مرید کا اچھا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ مانیے پیر اچھا ہو، پیر اچھا ہو، پیر سچا ہو، ہے نا، پیر سچا ہو اور مرید جھوٹا ہو، تو جھوٹا مرید پیر کو دودھ سے نہلا دے، ہر عیش و عشرت دے دے، ہر عیش اور عشرت دے دے، لیکن اس مرید کا کچھ ہونے والا نہیں۔ اور اسی جگہ پر اگر پیر جھوٹا ہو اور مرید سچا ہو تو وہ سچا مرید جھوٹے پیر سے بھی سب کچھ لے لے گا۔ تو دونوں صورتوں میں مرید کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ آج تو معاذ اللہ کہتا ہے اس طریقے سے ہے کہ کوئی مرید کو دیکھ رہا ہے کہ مرید دیکھ رہا ہے پیر کو کہ پیر صاحب اچھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب آج کے وقت کے مرید مرشد کا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ مرشد بننے کے ہمارے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ واہ، سمجھنے والی بات ہے، مرشد کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے مرشد بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اب کیا پتہ لگا رہے ہیں مرشد میں؟ مرشد میں پتہ کیا لگا رہے ہیں؟ اب مرشد میں کیا دیکھیں گے؟ مرشد میں وہی دیکھ سکتے ہیں جو مرشد دکھائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مرشد میں وہ وہی دے سکتے ہیں جو مرشد دکھائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ سکتے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا فی رسالتی، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ اللہ کی وکالت اور اس کی رسالت پہ۔ کیسے لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے؟ آپ ایمان لانا چاہ رہے ہو کہ آزمائش لینا چاہ رہے ہو؟ آپ ایمان لانا چاہ رہے ہو کہ آزمائش لینا چاہ رہے ہو کہ آزمائش ہو جائے؟ مرشد کی آزمائش کر لیں کہ اچھا ہے کہ برا ہے، اس کے بعد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، اگر یار اچھا نہیں ہوا تو ہم پھر جو ہے اسے مرشد نہیں بنائیں گے، سمجھے؟ اور اچھا ہوا میرے دل کو بھا گیا تو میں اسے مرشد بنا لوں گا۔ واہ بھائی واہ، نہیں نہیں نہیں، یہ دستور نہیں ہے صاحب، یہ دستور نہیں ہے۔ جس شخص میں ذرا سے بھی اللہ نظر آ جائے، جس شخص میں ذرا سے بھی اللہ نظر آ جائے،
سر سے پہلے وہاں پر دل کو جھکا دو، کیونکہ سر کی کوئی اوقات نہیں جہاں پر دل جھک جاتا ہے. سجدہ دل کا ہے، سر کا نہیں ہے. سجدہ دل کا ہے، سر کا نہیں ہے. سر تو پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتے ہیں، سر تو پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتے ہیں. سر کا سجدہ نہیں ہے صاحب، دل کا سجدہ ہے. سمجھے؟ جھکا دو، دل کو جھکا دو. اور کہتے ہیں جب اللہ کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زبان میں نرمی پیدا کرتا ہے. اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زبان میں نرمی پیدا کرتا ہے. اور جب کسی گھر سے راضی ہوتا ہے تو اس گھر کی بچے کی زبان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. سمجھے؟ اس گھر کے بچے کی زبان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. اور اسباب اللہ ایسے بنا دیتا ہے کہ مرشد ملا دیتا ہے. اور اس کے باوجود بھی آپ اگر اپنی حکمت چلاؤ گے، اپنی عقل چلاؤ گے، اچھا برا دیکھو گے، تو آپ پھر ہمیشہ اسی طریقے سے رہ جاؤ گے. سمجھے؟ معلوم یہ کہ ارے حضرت کہتے نہیں نا آپ لوگ کہ ارے وہ 4 سال سے میں مرشد ڈھونڈ رہا ہوں، ہزاروں مرشد ملے، سینکڑوں ملے، مزہ نہیں آیا ان کو دیکھ کے. تو تم مرشد کو نہیں ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں اللہ بھی نہیں پسند کر رہا ہے. تمہیں اللہ بھی نہیں پسند کر رہا ہے. اگر پسند کرتا تمہیں ہدایت دے کر کے کسی نہ کسی کا دامن پکڑا دیتا، کسی نہ کسی کا دامن پکڑا دیتا. سمجھے صاحب؟ کسی نہ کسی کا دامن پکڑا دیتا. اب دامن تو پکڑایا نہیں، دامن پکڑایا نہیں، تو آزمائشیں لیتے گھوم رہے ہو کہ آج فلانی جگہ چلے جائیں، کل فلانی جگہ چلے جائیں گے، پرسوں فلانی جگہ چلے جائیں گے. تو کہنے کے معنی یہ ہے کہ بزرگوں کو ماننے والے ہیں اور بزرگوں میں جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہوں گا محبت مکروہ ہے معاذ اللہ، لیکن بیعت ہونا ضروری ہے. بیعت ہونا ضروری ہے. درگاہوں پہ جائیں، ارکان پورا کریں. جو بزرگوں کا فرمان ہے، جو بزرگوں نے کہا ہے، اس ارکان کو پورا کریں اور بیعت ہوں. پھر آپ چاہے جہاں جائیں، دنیا کے کسی کونے میں جائیں، کہیں بھی بزرگوں کی درگاہ کے اوپر جائیں، انشاءاللہ آپ بیعت ہو کر کے دیکھیے. اس کے بعد دیکھیے کہ حاضری کس طریقے سے ہوتی ہے. آپ خود ہی جائیے گا. بیعت ہونے سے پہلے کسی آستانے پر جائیے اور بیعت ہونے کے بعد جائیے. پٹے کی پہچان ہو جائے گی کہ گلے میں پٹا ہے کہ نہیں ہے. کتا ہوتا ہے، کتا ہوتا ہے تو ایک آوارہ کتا ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی چلا جاتا ہے، ہڈیاں اسے بھی مل جاتی ہیں پڑی ہوئی. اور ایک پالتو ہوتا ہے، اسے اچھا مال ملتا ہے، حلال مال ملتا ہے، کیونکہ وہ مالک والا ہوتا ہے تو مالک اسے حلال کھلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے کتے بنو جو پٹا پڑا ہو اور اس کی ڈور تمہارے مالک کے ہاتھ میں ہو. اس کی ڈور تمہارے مالک کے ہاتھ میں ہو. یہ کہا گیا تھا ہم سے، تو اس بارے میں اس وجہ سے ہم بولے تھوڑا سا، اور باقی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. نمبر کے لیے کہا تھا اگر اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو برائے مہربانی میسج کر دیجیے گا. برائے مہربانی میسج کر دیجیے گا. نمبر میں ایک مرتبہ پھر دیے دے رہا ہوں، نمبر میں پھر دیے دے رہا ہوں. آپ میسج کریے گا، کال مت کریے گا اور واٹس اپ کال بھی مت کریے گا. واٹس اپ پر صرف میسج کر دیجیے گا. نمبر لکھ لیجئے 9119665215. پھر سے لے لیے 9119665215. سمجھ میں آیا؟ 9119665215.